السلام علیکم اور خوش آمدید بجٹ باس میں۔ اگر آپ واقعی پیسے، کامیابی اور کاروبار کی نفسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ آپ کی سوچ کو بدلتے ہیں، اور جب سوچ بدلتی ہے تو قسمت خود بدل جاتی ہے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک ایسی کتاب کا پہلا حصہ جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہ ہے دی سائنس آف گیٹنگ رچ، اور یہ ہے پہلا حصہ۔ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی نشست کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ 1910 میں لکھی گئی والس ڈی واٹلز کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔ ہاں، بہت کلاسک کتاب ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد اس گفتگو میں ان بنیادی اصولوں کو ذرا کھوجنا ہے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ دولت کا ملنا کوئی تکا نہیں ہے یا کوئی قسمت کا کھیل نہیں ہے۔ ہاں بالکل، لیکن دیکھیں، یہ دعویٰ سن کر ذہن میں فوراً ایک سوال ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی امیر ہونا ریاضی کے اصولوں کی طرح اتنا ہی یقینی ہے کہ 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہی ہوتے ہیں؟ کیا اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں؟ اچھا، مصنف نے اسے محض ایک فلسفہ نہیں کہا، اس نے اسے باقاعدہ ایک ایگزیکٹ سائنس قرار دیا ہے۔ ایگزیکٹ سائنس؟ الجبرا کی طرح؟ بالکل، الجبرا یا حساب کی طرح۔ دیکھیں، جس طرح کشش ثقل یعنی گریوٹی کا قانون ہر جگہ ایک جیسا کام کرتا ہے نا، اسی طرح دولت اکٹھا کرنے کے بھی کچھ طے شدہ اور حتمی قوانین ہیں۔ اچھا۔ اور جو بھی انسان ان قوانین کو سیکھ لیتا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں ان پر عمل کرتا ہے تو وہ ریاضیاتی یقین کے ساتھ امیر ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ کوئی اگر مگر نہیں۔ کتاب یہ بالکل واضح کرتی ہے کہ اگر ایک جیسے اسباب پیدا کیے جائیں تو ان کا نتیجہ بھی ہمیشہ ایک جیسا ہی نکلتا ہے۔ یہ تو سچی بات ہے، ذہن کو چکرا دینے والا دعویٰ ہے۔ بالکل ہے۔ اگر یہ واقعی ایک مساوات ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ دولت ہی نکلتا ہے، تو یہ جاننا تو بہت ضروری ہے کہ اس کے اجزاء کیا ہیں۔ اور یہی اس کتاب کا اصل کمال ہے۔ کتاب کا جو آغاز ہے نا، وہ ایک ایسے نظریے سے ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے واقعی چونکا لینے والا ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا نظریہ؟ وہ یہ کہ امیر بننا صرف ایک خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ بنیادی حق؟ یہ تو تھوڑی روایتی سوچ سے ہٹ کر بات ہے۔ ہاں، اور یہ نقطۂ آغاز اس لیے اتنا طاقتور ہے کیونکہ یہ معاشرے کی برسوں پرانی سوچ پر سیدھی ضرب لگاتا ہے۔ مصنف کے نزدیک کائنات کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ زندگی کو آگے بڑھانا اور ترقی دینا ہے۔ صحیح۔ یہ دنیا انسانوں کے غریب رہنے یا محض کسی طرح گزارا کرنے کے لیے نہیں بنی۔ ترقی کی خواہش تو ہر زندہ چیز میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے، ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور انسان کی مکمل نشو و نما کے لیے مادی وسائل چاہیے ہوتے ہیں، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ اگر بہتر گھر چاہیے، کپڑے چاہیے، آزادی چاہیے، تو یہ سب تو پیسوں سے ہی آئے گا نا۔ 100%۔ یہ سب چیزیں صرف اور صرف پیسے سے حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک مسئلہ ہے۔ ہمیں تو اکثر یہ سکھایا جاتا ہے کہ پیسے کی ہوس تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہاں، یہ بہت عام سوچ ہے۔ سکھایا جاتا ہے کہ انسان کو صرف روحانیت یا دوسروں کی بھلائی کے لیے جینا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑے پر قناعت کر لینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اچھا، یہیں پر تو مصنف نے ایک بہت سخت لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ اسے ایک نیکی نہیں بلکہ باقاعدہ ایک گناہ قرار دیتا ہے۔ گناہ؟ تھوڑے پر راضی ہونا گناہ؟ ہاں، گناہ کا لفظ یہاں بہت گہری منطق کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے، انسان فطری طور پر وہ سب کچھ بننا چاہتا ہے جس کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی انسان ایک بہت عظیم مصور بننا چاہتا ہے، لیکن بھائی اگر اس کے پاس کینوس اور رنگ خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ اپنی صلاحیت کو کیسے باہر لائے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ بالکل۔ یا کوئی دنیا کا بہترین سرجن بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ میڈیکل کالج کی فیس نہیں دے سکتا تو وہ ٹیلنٹ تو ضائع ہو گیا نا۔ ہاں، معاشرے کا ڈھانچہ ہی کچھ ایسا ہے کہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے وسائل تو لازمی ہے۔ اور یہی بات ہے، اگر کوئی انسان ان وسائل کو حاصل کرنے یعنی امیر ہونے کی خواہش ہی نہیں رکھتا تو وہ ایک طرح سے اپنی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ یعنی وہ کائنات کے مقصد کے خلاف جا رہا ہے۔ بالکل، کائنات چاہتی ہے کہ ہر انسان بھرپور زندگی گزارے اور اس کے لیے وسائل کی فراوانی شرط ہے۔ تو پھر وہ جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ خود کو مٹا کر بس دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ادھورا سچ ہے۔ ادھورا سچ؟ ہاں، کتاب میں بہت صراحت سے بتایا گیا ہے کہ انتہائی قربانی یا صرف دوسروں کے لیے جینا
یہ بھی اتنی ہی بڑی اور خطرناک غلطی ہے جتنی کہ انتہائی خود غرضی۔ اچھا، یعنی دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں۔ بالکل صحیح توازن اس وقت آتا ہے جب انسان پہلے خود کو اس قابل بنائے، پہلے خود کو امیر بنائے۔ کیونکہ خالی پیالے سے تو کوئی کسی کو پانی نہیں پلا سکتا نا۔ کمال کی مثال دی آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ ایک خوشحال اور باشعور انسان ہی اس دنیا کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ صحیح۔ دوسروں کی بہترین مدد کا طریقہ یہی ہے کہ انسان خود کو اپنے عروج پر لے جائے۔ اگر کوئی شخص خود مالی طور پر مضبوط نہیں ہے تو وہ کسی غریب کی خاک مدد کرے گا؟ وہ تو خود بیچارہ مدد کا حقدار ہوگا۔ ظاہر ہے۔ اچھا، چلیں یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ امیر ہونا انسان کا حق ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پھر ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر یہ حق ہے اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ الجبرا کی طرح ایک سائنس بھی ہے، تو بھائی پھر معاشرے میں زیادہ تر لوگ غریب کیوں رہ جاتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا سائنس کام نہیں کر رہی؟ عام طور پر تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، یا مطلب ہمارے پاس وہ خاندانی وسائل نہیں تھے۔ ہاں، لوگ عموماً ماحول یا قسمت پر ملبہ ڈال دیتے ہیں، لیکن کتاب ان تمام باتوں کو منطق کے ساتھ مسترد کرتی ہے۔ مسترد کرتی ہے؟ کیسے؟ دیکھیں، یہ ثابت کیا گیا ہے کہ پیسہ، قسمت، سازگار ماحول یا محض پیدائشی قابلیت سے نہیں آتا۔ اچھا؟ اس کی دلیل بہت سادہ ہے۔ اگر ماحول کا اتنا ہی اثر ہوتا تو ایک ہی شہر یا چلیں ایک ہی محلے میں رہنے والے تمام لوگ یا تو سب کے سب امیر ہوتے یا سب کے سب غریب ہوتے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ مگر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ہی گلی میں بے پناہ امیر انسان بھی رہ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ والے گھر میں انتہائی غریب انسان بھی۔ ہاں، یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ اکثر مطلب دو لوگ ایک ہی شہر میں موجود ہوتے ہیں، بالکل ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ فرض کریں ایک ہی سڑک پر آمنے سامنے دو کافی شاپس کھلتی ہیں۔ صحیح مثال ہے۔ کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شاپ پر تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ نئی برانچز کھول رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو بیچارہ ہوتا ہے وہ کرایہ نہ نکلنے کی وجہ سے دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے تو واقعی یہی ثابت ہوتا ہے کہ صرف کاروبار کی نوعیت یا جگہ کا انتخاب کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہاں سے ایک اور غلط فہمی بھی دور ہوتی ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے کہ شاید پائی پائی بچانے والے امیر ہوتے ہیں۔ ہاں، کنجوسی والی بات۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ محض کنجوسی کا نتیجہ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار کنجوس لوگ ساری زندگی سخت غربت میں ہی گزار دیتے ہیں، اور کھلے ہاتھ والے بہت سے لوگ کروڑپتی بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی طرح یہ محض قابلیت یا ٹیلنٹ کی بات بھی نہیں ہے۔ ہم سب ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس کمال کا ٹیلنٹ ہوتا ہے مگر وہ غریب ہی رہتے ہیں۔ او ہاں، ایسے بہت سے ذہین لوگ ہیں جو سٹرگل ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اوسط درجے کی قابلیت والے کچھ لوگ کمال کی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک منٹ رکیں، تو پھر فرق کس چیز سے پڑتا ہے؟ وہی تو اصل راز ہے۔ مطلب اگر ماحول بھی نہیں ہے، قابلیت، قسمت اور بچت بھی اصل وجہ نہیں ہے، تو وہ کون سا جادو ہے جو ایک کافی شاپ کو آسمان پر بٹھا دیتا ہے اور دوسری کو زمین پر گرا دیتا ہے؟ دیکھیں، جادو وادو کچھ نہیں ہے۔ کتاب اسے ایک خاص اصطلاح دیتی ہے جسے انگریزی میں سرٹن وے یا اردو میں ایک خاص طریقہ کہا گیا ہے۔ خاص طریقہ؟ ہاں، امیر ہونے والا انسان ایک مخصوص انداز میں سوچتا ہے اور ایک مخصوص انداز میں عمل کرتا ہے۔ اچھا، اس سے ذرا کسی مثال سے سمجھتے ہیں۔ مطلب سوچئے کہ کیک بنانے کی ایک مخصوص ترکیب ہوتی ہے، ایک ریسیپی ہوتی ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اگر کسی کے پاس دنیا کے بہترین اجزاء ہوں، مطلب مہنگا ترین آٹا ہو، خالص مکھن، بڑی اعلیٰ کوالٹی کی چاکلیٹ، تو یہ اجزاء تو ایک طرح سے اس کا ٹیلنٹ، تعلیم یا سرمایہ ہو گئے نا؟ بہترین تشبیہ دی آپ نے۔ لیکن اگر وہ ترکیب، یعنی وہ جو سرٹن وے ہے، اگر وہ اس ترکیب کو ہی غلط استعمال کرے تو کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے سارے اجزاء ضائع ہو جائیں گے۔ اگر وہ ان اجزاء کو غلط تناسب میں ملا دے یا اوون کا درجہ حرارت ہی غلط سیٹ کر دے تو کیک تو کبھی ٹھیک نہیں بنے گا نا۔ بالکل، یا جل جائے گا یا کچا رہ جائے گا۔ بس یہی بات ہے۔ ماحول، اعلیٰ تعلیم اور ابتدائی سرمایہ، یہ سب بہترین اجزاء تو ہو سکتے ہیں، لیکن اصل اور حتمی چیز وہ مخصوص طریقہ ہے جس کے تحت ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ جو بھی انسان اس طریقے کو سیکھ لیتا ہے اور اس پر ہو بہو عمل کرتا ہے، وہ اس کیک کو دولت کو ایک ریاضیاتی یقین کے ساتھ بنا لیتا ہے۔ زبردست۔ تو پھر اصل بات یہ ہے کہ اس ترکیب کے اجزاء کیا ہیں؟ یہ سرٹن وے دراصل ہے کیا چیز؟
ہم کیسے اس خاص طریقے سے سوچنا شروع کر سکتے ہیں؟ اس سائنسی طریقے کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول انسان کی سوچ سے جڑا ہوا ہے۔ سوچ سے؟ جی، کتاب کے مطابق سوچ ہی وہ واحد طاقت ہے جو ایک غیبی یا ابتدائی مادے سے، جسے مصنف فارملیس سبسٹنس یا بے شکل مادہ کہتا ہے، اس سے ٹھوس دولت پیدا کر سکتی ہے۔ یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ میں آسان کرتا ہوں۔ مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک ایسے خام اور ابتدائی مادے سے بنی ہے جو زندہ ہے اور سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا۔ اور جب کوئی انسان اس مادے پر اپنی واضح، پختہ اور نہ ڈگمگانے والی سوچ کی چھاپ چھوڑتا ہے تو وہ خام مادہ اس سوچ کے مطابق شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ چیز دنیا میں حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ یہ بے شکل مادے اور سوچ کی چھاپ کا جو تصور ہے نا، یہ مجھے کچھ زیادہ ہی خیالی اور طلسماتی سا لگ رہا ہے۔ خیالی کیسے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کا دماغ کوئی جادوئی لہریں خارج کرتا ہے جو ہوا میں موجود کسی مٹی کو ایک دم سے ٹھوس شکل دے دیتی ہیں؟ آج کے اس جدید دور میں ہم اس بات کو کیسے مان لیں؟ ہاں، بظاہر یہ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اسے آج کی نفسیات اور معیشت کی زبان میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس میں جادوئی لہروں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ انسان کے ذہن اور اس کے عمل کے ربط کی بات ہے۔ انسانی ہاتھوں سے بنی کوئی بھی چیز لے لیں، وہ دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے انسان کی سوچ میں، اس کے ذہن میں ایک تصویر کی شکل میں ہی موجود ہوتی ہے نا؟ ہاں، پہلے آئیڈیا ہوتا ہے پھر چیز بنتی ہے، یہ بات تو ہے۔ تو جب کتاب کہتی ہے کہ کائنات اس خام مادے سے بنی ہے جو آپ کی سوچ پر رد عمل دیتا ہے، تو اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اور کائنات مواقع، وسائل اور لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اچھا، یعنی خام مادہ دراصل مواقع ہیں۔ بالکل۔ جب انسان کا ذہن کسی خاص مقصد پر مکمل طور پر فوکس ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک واضح سوچ بنا لیتا ہے، تو اس کا ذہن ان مواقع کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے جو پہلے بھی موجود تھے مگر اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ارے واہ، یہ تو وہی بات ہے جو ہم اکثر نفسیات میں بھی پڑھتے ہیں کہ انسان کا ذہن صرف ان چیزوں پر توجہ دیتا ہے جو اس کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ بالکل وہی بات ہے، ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم والا کانسیپٹ۔ ہاں، اگر کسی نے لال رنگ کی گاڑی لینی ہو تو اچانک اسے پورے شہر میں لال گاڑیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ گاڑیاں تو پہلے بھی سڑکوں پر وہیں تھیں، لیکن اب چونکہ اس کی سوچ میں وہ شامل ہو گئی ہیں تو اس کی سوچ نے اس حقیقت کو نمایاں کر دیا ہے۔ بالکل، اور صرف نمایاں ہی نہیں کیا بلکہ اس سوچ نے اس انسان کے فیصلوں اور عمل کی سمت کو بھی بدل دیا۔ یہ کیسے؟ جب ایک انسان یہ پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ بھائی مجھے ایک کامیاب کاروبار کھڑا کرنا ہے، تو وہ لاشعوری طور پر ایسے لوگوں سے ملنے لگتا ہے، ایسی کتابیں پڑھنے لگتا ہے اور ایسے فیصلے کرنے لگتا ہے جو اسے اس مقصد کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جس سے سوچ دنیا کے خام مادے یعنی ان بکھرے ہوئے مواقع کو ایک ٹھوس حقیقت کی شکل دیتی ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی نیچرل پروسیس ہے۔ یہ تشریح واقعی بہت منطقی ہے، لیکن ابھی بھی میرے ذہن میں ایک الجھن ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر کوئی شخص بس آرام سے صوفے پر بیٹھے، آنکھیں بند کرے اور ایک سلائی مشین یا چلے پیسوں سے بھرے ایک بڑے بیگ کا شدت سے تصور کرنا شروع کر دے اور وہ سوچے کہ بھائی میں تو اپنے ذہن سے اس بے شکل مادے کو ہدایت دے رہا ہوں، تو کیا وہ چیز اچانک ہوا سے ظاہر ہو کر چھت سے اس کے سامنے گر جائے گی؟ ہاں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور یہ سوال 1910 میں بھی لوگوں کے لیے اتنا ہی اہم تھا جتنا آج ہے۔ ظاہر ہے، لوگ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف نے خود کتاب میں سلائی مشین ہی کی مخصوص مثال دے کر اس الجھن کو دور کیا ہے۔ اچھا، کیا کہا ہے اس نے؟ مصنف یہ واضح کرتا ہے کہ چیزیں کبھی جادوئی طور پر ہوا سے ظاہر نہیں ہو جاتی۔ تصور کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فزکس کے جو بنیادی قانون ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ صحیح۔ تصور کا اصل مقصد آپ کی واضح سوچ اور پختہ یقین کے ذریعے کائنات کے اس اندیکھے نظام کو اور لوگوں کے ذہنوں کو حرکت میں لانا ہے۔ اس عمل سے ہوتا یہ ہے کہ تجارت، معیشت اور انسانوں کے لین دین کے جو عام اور قدرتی راستے ہیں، انہی کے ذریعے وہ چیزیں آپ تک پہنچنے کا سفر شروع کر دیتی ہیں۔ یعنی اگر کسی کو سلائی مشین چاہیے تو اس کی جو سوچ ہے
وہ اس کی رہنمائی کرے گی۔ بالکل۔ وہ ایسے فیصلے کرے گا، ایسے مواقع خود پیدا کرے گا کہ کسی نہ کسی معاشی لین دین کے ذریعے وہ سلائی مشین اس تک پہنچ جائے۔ جی، وہ راستے قدرتی اور منطقی ہی ہوں گے، ہوا میں سے مشین نہیں گرے گی۔ تو اس سب میں پھر انسان کے اپنے ذاتی عمل یعنی ایکشن کی کیا اہمیت ہے؟ بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ انسان کا عمل ہی تو وہ پل ہے جو اس کی سوچ کو حقیقت سے جوڑتا ہے۔ اچھا۔ اس چیز کو وصول کرنے کے لیے انسان کا اپنا عملی قدم بالکل اسی وقت درکار ہوتا ہے۔ صرف صوفے پر بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکانا کافی نہیں ہے۔ یعنی محنت تو کرنی پڑے گی۔ بالکل۔ کتاب اس بات پر بھرپور زور دیتی ہے کہ آج کے دن کا کام، جو بھی آپ کی موجودہ ذمہ داری ہے نا، اسے پوری مہارت، ایمانداری اور مؤثر انداز سے کرنا لازمی ہے۔ صحیح۔ سوچنے سے آپ کی مطلوبہ چیز ایک سفر شروع کرتی ہے آپ کی طرف، لیکن درست سمت میں کیا گیا عمل ہی انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ جب وہ چیز قریب آئے تو وہ اسے پکڑ سکے۔ زبردست۔ مجھے پھر سے وہ کیک والی مثال یاد آ رہی ہے۔ ہاں، وہ بہت فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ مطلب اجزاء کا کچن میں موجود ہونا اور ذہن میں ایک لذیذ کیک کا بس تصور کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ آخرکار کچن میں جانا تو پڑے گا نا، برتن نکالنے پڑیں گے، ہاتھ گندے کرنے پڑیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ عمل کے بغیر تو بہترین ترکیب بھی بس کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی رہتی ہے۔ اور اکثر لوگ، میرا خیال ہے، یہیں پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ مطلب بڑی بڑی خواہشات پال لیتے ہیں، ویژن بورڈ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن عملی قدم کوئی نہیں اٹھاتے۔ 100% درست بات ہے۔ سوچ اور عمل کی یہ جو ہم آہنگی ہے نا، یہی دراصل وہ اصل سرٹن وے ہے۔ اور ہاں، اس طریقے کا ایک اور بہت اہم پہلو بھی ہے، جو خاص طور پر ہماری آج کی کاروباری دنیا کی عمومی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کیا پہلو ہے؟ وہ ہے مقابلہ بازی، یعنی کمپٹیشن کے بجائے تخلیق پر توجہ دینا۔ تخلیق پر توجہ؟ ہاں، یہ واقعی ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں نا کہ دنیا ایک ریس ہے، کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے۔ ہاں بالکل، سب یہی کہتے ہیں۔ اور بھائی وسائل محدود ہیں، تو اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو کسی نہ کسی کو تو پیچھے دھکیلنا پڑے گا۔ اور کتاب کے مطابق یہی وہ سوچ ہے جو سیدھا غربت کی طرف لے جاتی ہے۔ واقعی؟ جی، مصنف کا ماننا ہے کہ کسی کا حق مارنے کے بجائے نئی دولت تخلیق کرنی چاہیے۔ یہ سوچنا کہ بھئی دنیا میں وسائل محدود ہیں اور میں تبھی امیر ہو سکتا ہوں جب میں کسی دوسرے کو نیچا دکھاؤں یا اس کا نقصان کروں، یہ بالکل غلط اور تباہ کن سوچ ہے۔ صحیح۔ جب انسان کی سوچ تخلیقی یعنی کریٹیو ہو جاتی ہے نا، تو پھر مقابلے کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لیکن اس کی کوئی عملی مثال دیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب مارکیٹ میں ہر کاروبار میں مقابلہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ چلیں اسے یوں سمجھتے ہیں۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ اس شہر میں ایک ہی پیزا کی مارکیٹ ہے، اور اگر مجھے اپنا کاروبار جمانا ہے تو مجھے دوسرے پیزا والوں کے گاہک چرانے پڑیں گے۔ ہاں، عام طور پر لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں۔ یہ ہے مقابلہ بازی کی سوچ۔ لیکن اب ایک اور شخص آتا ہے، وہ ایک بالکل نئی قسم کی سروس یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی متعارف کرواتا ہے جو پہلے مارکیٹ میں موجود ہی نہیں تھی۔ اب وہ کسی کا حصہ نہیں چھین رہا، کسی کا گاہک نہیں توڑ رہا، وہ ایک نیا راستہ بنا رہا ہے، نئی نوکریاں پیدا کر رہا ہے اور معیشت میں نیا سرمایہ لا رہا ہے۔ اچھا، تو وہ اس بے شکل مادے سے بالکل نئی دولت وجود میں لانے کا سبب بن رہا ہے۔ بالکل۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دولت کی فراوانی لامحدود ہے۔ اس طرح جب آپ تخلیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کا بلکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس گہری اور تفصیلی گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو ہم نے چند ایسے اصولوں کو ڈی کوڈ کیا ہے جو واقعی پرانی اور محدود سوچ کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پہلا اصول تو یہ کہ امیر ہونا محض کوئی خواہش نہیں بلکہ انسان کا بنیادی حق ہے، کیونکہ ظاہر ہے مادی وسائل کے بغیر زندگی کی مکمل نشو نما تو ناممکن ہے۔ 100%۔ اور دوسرا بڑا سبق جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ دولت کا حصول کوئی اندھے مقدر کا کھیل نہیں ہے، بلکہ ریاضی اور الجبرا کی طرح ایک باقاعدہ اور قابل فہم سائنس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس مساوات کا جو اصل راز ہے وہ ظاہری ماحول، قسمت یا پیدائشی قابلیت میں بالکل نہیں چھپا ہوا۔ ہاں، بلکہ وہ سرٹن وے میں چھپا ہے۔ بالکل، یعنی ایک مخصوص انداز میں سوچنا اور پھر اسی مخصوص انداز میں کام کرنا۔ تخلیقی سوچ رکھنا، اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ وسائل لامحدود ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے آج کے دن کے کام کو
پوری دیانتداری اور مؤثر انداز سے مکمل کرنا، کیونکہ سوچ منزل کا تعین تو کرتی ہے لیکن عمل انسان کو اس منزل تک پہنچاتا ہے۔ زبردست! ان اصولوں کی روشنی میں یہ پیغام تو بہت واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی انسان کو اپنی مالی ناکامیوں کا ملبہ ہر وقت ملک کے حالات، خاندانی پس منظر یا ماحول پر ڈالنا چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ کامیابی کے لیے مکمل ذمہ داری خود لینی ہوگی اور سب سے پہلے اپنی جو سوچ کی سمت ہے نا، اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا۔ کیونکہ جب تک بیرونی حالات کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا رہے گا، اندرونی تبدیلی اور ترقی کا سفر تو شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی حوالے سے اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے ذہنوں کے لیے ایک نیا زاویہ، ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گا جو اس تمام بحث کا اصل اور عملی امتحان ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ دیکھیں، اگر یہ بات واقعی سچ ہے اور کائنات کے مواقع اور وسائل دراصل ہماری سوچوں پر رد عمل دیتے ہیں اور انہیں حقیقت کا روپ دیتے ہیں، تو ذرا رک کر سوچیں کہ ایک انسان دن بھر لاشعوری طور پر کتنی ایسی منفی سوچیں کائنات میں نشر کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ہم تو سارا دن ٹینشن میں رہتے ہیں۔ بالکل، غربت کا خوف، ناکامی کا ڈر یا مایوسی کی لہریں۔ کیا یہ مسلسل اور لاشعوری منفی سوچیں ہی وہ سب سے بڑی دیوار تو نہیں ہیں جو انسان کو اس دولت اور خوشحالی تک پہنچنے سے روک رہی ہیں جس کا وہ شعوری طور پر خواب دیکھتا ہے؟ یہ تو ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کو رک کر اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مطلب ہم شعوری طور پر تو کامیابی چاہتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر تو ہم بس ناکامی کے خوف کو ہی پال رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم ریاضی کی مساوات میں منفی نمبر ڈالیں گے تو نتیجہ مثبت کیسے آ سکتا ہے بھلا؟ ریاضی کا اصول تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کیک کی ترکیب بھی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ بس شرط صرف یہ ہے کہ اسے بالکل درست اور اس خاص طریقے سے فالو کیا جائے۔ بے شک۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیا واقعی مواقع ختم ہو چکے ہیں اور کیا ہر انسان امیر بن سکتا ہے؟ یہ اس سیریز کا دوسرا حصہ ہے، اور اگر آپ کو، میرا مطلب ہے اگر سننے والوں کو یاد ہو، تو پچھلے حصے میں ہم نے ایک بہت ہی زبردست کانسیپٹ سیکھا تھا۔ بالکل، ہم نے اس بات پر بہت گہرائی میں بات کی تھی کہ دولت کمانا کوئی جادو یا تکا نہیں ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے۔ ہاں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر انسان امیر بن سکتا ہے، کوئی بھی انسان۔ صحیح بات ہے، اور اسی بنیاد پر آج ہم ایک بہت بڑی اور میرے خیال میں ایک بہت ہی خطرناک غلط فہمی کو توڑنے والے ہیں۔ بالکل، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ مواقع یعنی اپرچونٹیز صرف کچھ ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے سارے منافع بخش بزنس اور ساری دولت پر کچھ خاص لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی سوچتے ہیں لوگ۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ جیسے اگر ہم ایک پیزا کی مثال لیں تو اکانومی بھی ایک پیزا ہے جس کے سلائسز گنے چنے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر کسی بڑے نام نے یا کسی بڑی کمپنی نے پیزا کا آدھا حصہ رکھ لیا ہے تو باقی سب کے لیے بس چند ٹکڑے ہی بچے ہیں۔ یہ بہت زبردست مثال دی ہے، اور حقیقت میں یہ سوچ 100% غلط ہے۔ مواقع کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ چلیے اب اسے تفصیل سے کھولتے ہیں، کیونکہ آج ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ کتاب کے مصنف کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں اس بات کو سمجھا جائے۔ بالکل، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم معاشی حالات یا محدود مواقع کا رونے کے بجائے اپنی سوچ کی طاقت پر کیسے کام کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسی سوال پر آتے ہیں کہ کیا مواقع پر واقعی کسی کی اجارہ داری ہے؟ کیا اپرچونٹی واقعی کچھ لوگوں تک محدود ہے؟ دیکھیں، یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ مواقعوں کا بہاؤ وقت کے ساتھ صرف اپنی سمت بدلتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتے۔ سمت بدلتا ہے؟ مطلب ذرا اس کو مزید واضح کریں۔ یعنی دنیا میں ہمیشہ نئے بزنس، نئے آئیڈیاز اور نئے مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ایک ہی شہر میں کچھ لوگ امیر ہیں اور کچھ غریب، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس شہر میں مواقع کم ہیں۔ اچھا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ امیر ہو رہے ہیں وہ ایک خاص طریقہ استعمال کر رہے ہیں، جس کو مصنف سرٹن وے یعنی ایک مخصوص طریقہ کہتا ہے۔ واہ، یہ بات واقعی بہت گہری ہے۔ مطلب اگر ایک پرانی انڈسٹری ختم ہو رہی ہے تو وہ اپنے ساتھ درجنوں نئی انڈسٹریز کے بیچ بو کر جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
مثال کے طور پر ماخذ میں بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک وقت میں زراعت میں بہت مواقع تھے، پھر دور بدلا اور انڈسٹری کی طرف شفٹ آ گیا۔ ہاں، جیسے ریلوے کا دور تھا، پھر ہوائی جہازوں کا آیا، اور اب تو ٹیک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ 100%۔ جو مریحی یا ظاہری وسائل ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن جو پوشیدہ وسائل ہیں نا، وہ تو کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ مجھے یہاں وہ سرفنگ والی مثال یاد آ رہی ہے جو میرے خیال میں اس صورتحال پر بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ سرفنگ والی؟ ہاں، وہ ضرور شیئر کریں۔ دیکھیں، یہ موقع جو ہے نا، یہ بالکل سمندر کی لہروں پر سرفنگ کرنے جیسے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک سرفر سمندر میں اپنے بورڈ پر کھڑا ہے۔ صحیح۔ اب ایک بہت شاندار لہر آتی ہے، لیکن وہ اپنا بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے اسے مس کر دیتا ہے۔ تو کیا وہ سرفر سمندر سے باہر آ کر یہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ بس سمندر ختم ہو گیا؟ ہاں، بالکل نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا۔ ہاں، وہ جانتا ہے کہ اگر ایک لہر گزر گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمندر ختم ہو گیا، بلکہ اسے اگلی لہر کے لیے اپنی پوزیشن اور ٹائمنگ کو بہتر کرنا ہے۔ کیا بات ہے! یہ بہت ہی بہترین تمثیل ہے۔ سمندر میں لہروں کی کوئی کمی نہیں ہے، بس انسان کو صحیح پوزیشن میں آنا ہے، اور یہیں سے اس کتاب کا سب سے اہم اصول سامنے آتا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ ہے سوچنے والا مادہ، یا جسے انگریزی میں تھنکنگ سبسٹنس کہا گیا ہے۔ تھنکنگ سبسٹنس۔ اچھا، تو اگر مواقع ہر جگہ موجود ہیں تو انسان ان تک پہنچے کیسے؟ کیا یہ سوچنے والا مادہ ہی اس کا راستہ ہے؟ بالکل۔ مصنف کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، مطلب ہر ایک شے، ایک بے شکل اور سوچنے والے مادے سے بنی ہے، جسے فارملیس سبسٹنس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا فلسفیانہ لگ رہا ہے، یعنی کائنات میں ہر چیز پہلے ایک سوچ کے طور پر ابھرتی ہے؟ جی بالکل، کائنات کی ہر چیز پہلے ایک سوچ کے طور پر وجود میں آتی ہے، اور پھر وہ حقیقت کا روپ دھارتی ہے۔ آسان الفاظ میں، انسان جیسا سوچتا ہے وہ چیزیں حقیقت میں ویسی ہی بننے لگتی ہیں۔ مطلب میں جیسا سوچوں گا ویسی ہی حقیقت بن جائے گی؟ اس پر تو مجھے ماخذ کی وہ بلوط کے درخت والی، یعنی اوک ٹری والی مثال یاد آ رہی ہے۔ ہاں، وہ بہت کلاسک مثال ہے۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک درخت کی سوچ فوراً ہی ایک بڑا درخت کھڑا نہیں کر دیتی۔ صحیح، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر تو وہ جادو ہو جائے گا۔ بالکل، وہ سوچ فطرت کے ان عوامل کو، ان فورسز کو حرکت میں لاتی ہے جو صدیوں کے عمل سے وہ درخت بناتے ہیں۔ بیج پھوٹتا ہے، جڑیں بنتی ہیں، یعنی وہ ایک پورا پروسیس شروع کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر ایک گھر کی تعمیر کی سوچ ہو تو وہ فوراً مکان ظاہر نہیں کرتی۔ 100% وہ تجارتی اور معاشی طاقتوں کو اس سمت موڑ دیتی ہے۔ آپ کا دماغ ان اپرچونٹیز کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو پہلے بھی وہیں تھیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور بس سوچتے رہیں تو سب ہو جائے گا؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ کتاب کا پیغام ہرگز نہیں ہے۔ انسانی ہاتھ کا کام صرف موجودہ شکلوں کو بدلنا یا ان پر کام کرنا ہے۔ تو پھر نئی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ نئی تخلیق اس فارملیس انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر سوچنے سے ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے خیالات، اپنا ویژن اس اصل مادے تک پہنچانا ہوتا ہے، اور پھر اس کے مطابق ایکشن بھی لینا ہوتا ہے۔ بالکل، مطلب سوچنا تو ہے ہی، لیکن پھر ان مواقع پر عمل بھی کرنا ہے جو وہ سوچ آپ کے سامنے لاتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کیسی رکاوٹ؟ اگر سوچنا ہی سب کچھ ہے تو پھر اتنے سارے لوگ غربت اور مسائل کا شکار کیوں ہیں؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا؟ بالکل آتا ہے۔ ہر انسان تو یہی چاہتا ہے نا کہ وہ امیر ہو، تو پھر لوگ غریب کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ صرف وہ دیکھتے ہیں جو بظاہر ان کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی موجودہ حالات، اپیرنسز، جنہیں ماخذ میں کہا گیا ہے۔ جی بالکل، وہ غربت کو دیکھتے ہیں، اپنے روزمرہ کے مسائل کو دیکھتے ہیں، اور پھر مسلسل انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ وہی مشکل زندگی، وہی غربت مزید اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اوہ، تو یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ کامیاب لوگ اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ کامیاب لوگ بظاہر نظر آنے والے حالات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ امیری کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ کامیابی کو ویژولائز کرتے ہیں، چاہے ان کی جیب خالی ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ماخذ کے مطابق ظاہری حالات کے برعکس سچ یعنی ٹروتھ کے مطابق سوچنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور سب سے محنت طلب کام بھی۔
حقیقت اور سچ کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ مطلب اگر کسی کے پاس واقعی پیسے نہیں ہیں، اس کا بینک بیلنس 0 ہے، تو یہ تو حقیقت ہے نا؟ یہ ایک عارضی حقیقت ہے، یہ اپیرنس ہے۔ لیکن سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اس کائنات میں فراوانی ہے، ایبنڈنس ہے، موقع کبھی ختم نہیں ہوئے۔ تو اگر کسی کی جیب خالی ہے، تب بھی اسے اس کائنات کی فراوانی کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ سوچ ہی وہ طاقت ہے جو حقیقت کو بدلتی ہے۔ بالکل، کیونکہ جب آپ بیماری کو دیکھتے ہیں یا اس پر مسلسل بات کرتے ہیں تو ذہن میں بیماری بنتی ہے، اور جب آپ غربت کو دیکھتے ہیں اور اسی کا رونا روتے ہیں تو غربت مزید گہری ہوتی ہے۔ مطلب ہم وہ چیز تخلیق کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت ڈرا دینے والی بات ہے نا؟ لیکن جو شخص ظاہری حالات کے باوجود اس سچ پر یقین رکھتا ہے کہ کائنات میں لامحدود فراوانی موجود ہے، وہ ایک ماسٹر مائنڈ بن جاتا ہے۔ ماسٹر مائنڈ، زبردست۔ ہاں، اور ایسا انسان پھر حالات کا شکار نہیں رہتا، بلکہ اپنی قسمت کو خود فتح کر لیتا ہے۔ واہ! تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا مطلب آج کی اس نشست کا نچوڑ نکالیں تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس سب کا مطلب بنیادی طور پر 3 اہم نکات میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ اچھا، بتائیے۔ پہلا نکتہ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ موقع یا اپرچونٹیز کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ دنیا فراوانی سے بھری ہوئی ہے۔ صحیح، یعنی وہ سمندر اور لہروں والی بات، لہریں آتی رہیں گی۔ بالکل، اور دوسرا نکتہ یہ کہ انسان کی سوچ ہی اس کی اصل حقیقت بناتی ہے۔ وہ تھنکنگ سبسٹنس ہر وقت ہمارے خیالات پر رد عمل دے رہا ہے۔ ہم جیسا سوچیں گے ویسا ہی اپنے لیے تخلیق کریں گے۔ اور تیسرا نکتہ؟ تیسرا اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہری حالات پر فوکس نہیں کرنا۔ کرنٹ سچویشن جو بھی ہو، ہمیں کائنات کی لامحدود فراوانی یعنی سچ پر اپنی سوچ کو مرکوز رکھنا ہے۔ بہت خوب، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس پر واقعی کام کرنا پڑتا ہے، اپنے دماغ کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ 100% آپ کو اپنے خیالات کا پہرے دار بننا پڑتا ہے۔ خیر، یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ سوچنا کتنا ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ عملی دنیا میں یہ سب کیسے کام کرے گا؟ بالکل، کیونکہ صرف سوچنا تو پہلا قدم ہے۔ جی، تو اگلے حصے میں ہم یہی سیکھیں گے کہ پیسہ حقیقت میں انسان تک کیسے آتا ہے، اور عملی طور پر مطلب پریکٹیکلی کیا اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ ہاں، جسے مصنف ایفیشینٹ ایکشن کا نام دیتا ہے، وہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس تفصیلی نشست کو ختم کریں، آپ سننے والوں کے لیے کوئی آخری خیال، کوئی ایسا سوال چھوڑنا چاہیں گی جس پر وہ غور کر سکیں؟ جی ضرور، آج کی پوری گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں بس اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہمارا ہر خیال ہمارے ارد گرد کے اس پوشیدہ اور سوچنے والے مادے کو شکل دے رہا ہے تو ذرا سوچئے، آج صبح سے لے کر اب تک آپ نے جو خیالات اپنے ذہن میں رکھے ہیں وہ آپ کے کل کے لیے کون سا نیا ماحول تخلیق کر رہے ہیں؟ بہت ہی گہرا سوال ہے۔ مطلب کیا ہم نے آج سارا دن غربت کا شکوہ کیا یا فراوانی پر شکر ادا کیا؟ بالکل، یہی وہ بات ہے جس پر سب کو اور ہمیں خود کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا نا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے، امیر بننا ہے، تو مقابلے کی دوڑ میں سب کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ بالکل۔ مطلب ایک گلا کاٹ مسابقت ہے جس میں ہر کوئی دوسرے کو گرا کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ یہ مسابقت، یہ کمپٹیشن ہی وہ واحد وجہ ہے جو انسان کو غریب رکھتی ہے؟ یہ دعویٰ بظاہر بہت عجیب لگتا ہے اور عام سوچ کے بالکل برعکس بھی محسوس ہوتا ہے نا؟ ہاں، صحیح بات ہے۔ لیکن در حقیقت جب ہم دولت پیدا کرنے کی سائنس کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہی وہ بنیادی پتھر ہے جہاں سے تمام تر کامیابی کا راستہ نکلتا ہے۔ اور آج کی اس تحقیقی گفتگو کا مرکز بھی یہی حیران کن حقیقت ہے۔ ہم والیس ڈی واٹلز کی 1910 کی مشہور کتاب دی سائنس آف گیٹنگ رچ کے اس انتہائی اہم حصے کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ جہاں بات صرف سوچنے اور خواب دیکھنے سے آگے بڑھ کر عملی دنیا میں قدم رکھنے تک پہنچتی ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ امیر بننا واقعی ایک سائنس ہے اور اس میں انسانی سوچ کا کردار سب سے اہم ہے، سے دینا ہے۔
دیکھیں، اس تجزیے کا اصل مقصد ان ٹھوس اصولوں کو سمجھنا ہے جن کے تحت کوئی بھی انسان اپنی سوچ کو ایک مادی حقیقت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ کتاب محض فلسفے یا ہوا میں قلعے تعمیر کرنے کی بات نہیں کرتی۔ اس کا سارا دار و مدار ان عملی قدموں پر ہے جو روزمرہ کی زندگی میں اٹھائے جاتے ہیں۔ یعنی صرف سوچنا کافی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ جب تک ایک خاص انداز میں سوچنے کے ساتھ ایک خاص انداز کا عمل نہیں جڑتا، تب تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ ذہنی ساز و سامان کو اس نئے سانچے میں ڈھالنا بہت ضروری ہے تاکہ معلومات کا بوجھ محسوس ہونے کے بجائے عمل کا ایک واضح اور روشن راستہ نظر آئے۔ ہاں، صحیح کہا آپ نے۔ تو پھر شروعات اسی مسابقت اور مقابلے والی بات سے کرتے ہیں جو میں نے شروع میں اٹھائی۔ اگر کامیابی دوسروں کو ہرانے کا نام نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں وسائل محدود ہیں۔ مثلا ایک روٹی ہے اور کھانے والے 10 ہیں۔ اگر ایک شخص کو بڑھانے والا مل رہا ہے تو یقیناً وہ کسی دوسرے کا حق مار رہا ہے۔ اس ذہنیت کو کیسے بدلا جائے؟ اس ذہنیت کو بدلنے کے لیے مسابقت کے بجائے تخلیق یعنی کریشن کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کی روٹی والی مثال بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہے۔ بالکل۔ تو مسابقتی ذہن یہ سوچتا ہے کہ دسترخوان پر چند ہی ٹکڑے پڑے ہیں اور ان کے لیے لڑنا ہے، جبکہ تخلیقی ذہن وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ایک نیا چولہا جلا کر، نیا آٹا گوندھ کر ایک اور دسترخوان بچھا سکتا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! ہمیں دسترخوان کے ٹکڑوں پر لڑنے کے بجائے اس پوری کائنات کو ایک لامحدود باورچی خانہ سمجھنا ہوگا۔ لیکن جب پوری دنیا اسی مقابلے کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگ رہی ہو تو اچانک سے تخلیق پر توجہ دینا اور یہ مان لینا کہ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، کیا یہ ایک غیر حقیقت پسندانہ سوچ نہیں لگتی؟ ظاہری طور پر ایسا لگ سکتا ہے، لیکن کتاب اسے ایک بہت ہی طاقتور تمثیل کے ذریعے واضح کرتی ہے۔ فرض کریں بیفن بے جیسے انتہائی سرد اور برفانی علاقے میں رہنے والا کوئی ایسکیمو ہے۔ اچھا۔ ایک تاجر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک انتہائی شاندار اور مشہور پینٹنگ دیتا ہے جس کی مالی قیمت یعنی کیش ویلیو $1000 ہے۔ $1000 کی پینٹنگ؟ اور اس پینٹنگ کے بدلے میں وہ اس ایسکیمو سے انتہائی قیمتی کھالے لے لیتا ہے۔ اب دیکھنے میں تو یہ ایک بہت زبردست سودا لگتا ہے نا، کہ ایک غریب ایسکیمو کو $1000 کی چیز مل گئی۔ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس تاجر نے اس ایسکیمو کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں اس کی منطق سمجھ رہا ہوں، کیونکہ اس پینٹنگ کا اس برفانی ماحول میں کوئی عملی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بالکل درست۔ وہ ایسکیمو اس تصویر کو کھا نہیں سکتا اور وہ تصویر اسے شدید سردی سے بچا نہیں سکتی۔ یہی تو بات ہے۔ اس پینٹنگ کی چاہے کتنی ہی زیادہ مالی قیمت کیوں نہ ہو، اس ایسکیمو کی زندگی میں اس کے کوئی استعمال کی قدر یعنی یوز ویلیو نہیں ہے۔ یوز ویلیو؟ ہاں، اس تصویر نے اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی بہتری، کوئی اضافہ پیدا نہیں کیا۔ اس کے برعکس اگر وہ تاجر اس ایسکیمو کو $50 کی ایک اچھی اور مضبوط بندوق دے دیتا تو یہ اس کے لیے دنیا کا بہترین سودا ہوتا۔ بالکل، کیونکہ اس بندوق سے وہ شکار کر سکتا ہے، اپنے خاندان کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو درپیش خطروں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مطلب اس $50 کی بندوق کی یوز ویلیو اس $1000 کی پینٹنگ سے کئی زیادہ ہے۔ اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو مسابقت اور تخلیق کو الگ کرتا ہے۔ اصل دولت کسی کا حق چھین کر یا کسی کو بیوقوف بنا کر نہیں کمائی جاتی۔ صحیح۔ اصل دولت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی انسان یا کوئی ادارہ ایسی نئی قدر پیدا کرے جو دوسروں کی زندگی میں ان کے دیے گئے پیسوں سے زیادہ استعمال کی قدر فراہم کرے۔ اصول یہ ہے کہ انسان جو کیش وصول کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے کہیں بڑھ کر ویلیو فراہم کرے۔ یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے یا کم از کم ایک الجھن ہے۔ جی بتائیں۔ اگر کوئی شخص جتنے پیسے لے رہا ہے اس سے زیادہ کی چیزیں واپس کرنے لگے گا تو وہ تو بہت جلدی والی ہو جائے گا۔ مطلب کاروبار تو منافع کمانے کا نام ہے، اس کا توازن کیسے برقرار رکھا جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ $100 لے کر $200 کا سامان دے دیں۔ یہاں کیش ویلیو اور یوز ویلیو کے فرق کو دوبارہ سمجھنا ہوگا۔ اچھا، وہ کیسے؟ تاجر کے لیے اس بندوق کی قیمت صرف $50 تھی، لیکن ایسکیمو کے لیے اس کا فائدہ، اس کی یوز ویلیو لامحدود تھی،
کیونکہ وہ اس کی بقا کا مسئلہ حل کر رہی تھی۔ اب میں سمجھا۔ آپ کو اپنی مہارت، اپنے علم یا اپنے پروڈکٹ کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں اتنی آسانی اور اتنا فائدہ پیدا کرنا ہے جو ان کے ادا کیے گئے پیسوں سے کہیں زیادہ ہو۔ یعنی ویلیو پیسوں سے بڑی ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ جب کوئی انسان مسابقت کی سطح سے نکل کر تخلیق کار کے درجے پر آ جاتا ہے نا، تو وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ کائنات کے لامحدود وسائل خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ بات واقعی سوچ کے زاویے کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ تخلیق کے ذریعے لامحدود دولت پیدا کی جا سکتی ہے تو حسد اور جلن کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بالکل، کسی کی کامیابی سے خوفزدہ ہونے کی تو کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں، جی، اگر یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہمیں تخلیق کرنی ہے اور ویلیو دینی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تخلیق کے لیے عملی قدم کب اور کیسے اٹھایا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ یہیں آ کر پھنس جاتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب اپنے سب سے اہم اصول، یعنی ایک خاص طریقے جسے دی سرٹن وے کہا گیا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ دی سرٹن وے۔ یہ طریقہ دراصل ایک غیر متزلزل یقین اور مستقل عمل کا ایک سائنسی ملاپ ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت عام غلط فہمی کا ذکر کرنا ضروری ہے، جسے اکثر لا آف اٹریکشن یا کشش کے قانون کے نام پر بیچا جاتا ہے۔ ہاں، وہ صرف بیٹھ کر سوچنے والی بات۔ بالکل، اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ انہیں بس آنکھیں بند کر کے ایک کمرے میں بیٹھنا ہے، دولت کا تصور کرنا ہے، اور کائنات خود بخود پیسوں سے بھرا ایک بیگ ان کی گود میں گرا دے گی۔ اگر واقعی سوچ ہی سب کچھ ہے تو پھر پسینہ بہانے اور سخت عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الجھن بہت عام ہے اور کتاب اس کی بہت واضح اور دو ٹوک الفاظ میں تردید کرتی ہے۔ والیس ڈی واٹلز کا اصول بہت گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیالات کے ذریعے چیزیں آپ کی طرف متوجہ ضرور ہوتی ہیں، لیکن انہیں وصول کرنے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ یعنی سوچ صرف راستہ دکھاتی ہے۔ بالکل، سوچ ایک طاقتور مقناطیس کی طرح کام کرتی ہے جو کائنات کے اسباب کو آپ کے حق میں حرکت دے سکتی ہے، کسی سونے کی کان کو آپ کی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ لیکن سونا خود بخود کھدائی کر کے آپ کی جیب میں نہیں چلا آئے گا۔ بالکل نہیں، کسی نہ کسی کو تو کانکنی کرنی پڑے گی نا۔ انسان کو خود کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ جب مواقع اس کے دروازے پر دستک دیں تو وہ انہیں وصول کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اس عمل کا صحیح وقت اور مقام کیا ہے؟ کیا ہمیں کسی بہترین موقع کا یا حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ انتظار کرنا سب سے بڑی خامی ہے۔ عمل مستقبل میں نہیں کیا جا سکتا اور ماضی گزر چکا ہے۔ صحیح۔ عمل کرنے کا واحد وقت ابھی ہے، اور جگہ وہی ہے جہاں انسان اس وقت موجود ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت فلسفیانہ لگتی ہے، لیکن چلیں اسے تھوڑا حقیقت پسندانہ بناتے ہیں۔ جی بالکل، مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص کسی بڑی فیکٹری میں سارا دن پسینہ بہا رہا ہے، اور وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی اور غیر اہم سمجھی جانے والی نوکری کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنا کام بہترین طریقے سے کرے گا تو اس کا باس تو یہی چاہے گا کہ وہ وہیں رہے تاکہ باس کا کام نکلتا رہے۔ وہ شخص تو اس طرح مزید استحصال کا شکار ہو جائے گا۔ اس سے اس کی زندگی میں دولت کیسے آئے گی؟ یہ ایک بہترین اور انتہائی عملی سوال ہے۔ اگر وہ شخص فیکٹری میں محض ایک روبوٹ کی طرح بغیر کسی مقصد کے محنت کر رہا ہے تو یقیناً اس کا استحصال ہوگا۔ تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ سرٹن وے یا اس خاص طریقے کا مطلب اندھا دھند محنت کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس یقین اور ویژن کے ساتھ کرے کہ وہ ترقی کر رہا ہے۔ اچھا، یعنی ذہنیت کا فرق ہے۔ بالکل۔ اگر وہ شخص اسی چھوٹی سی نوکری کو بنیاد بنا کر اپنا بہترین کام کرتا ہے اور اس کے ذہن میں اپنی منزل کا واضح تصور موجود ہے تو اس کی قابلیت اور اس کا عمل اس ماحول سے باہر چھلکنے لگے گا۔ واہ! وہ اپنے موجودہ ماحول کے لیے بہت بڑا ہو جائے گا۔ جب ایسا ہوتا ہے نا تو کائنات کا اصول حرکت میں آتا ہے اور اسے خود بخود نئے مواقع ملنے لگتے ہیں۔ چاہے وہ اسی کمپنی میں ہو یا کوئی اور شخص اس کی صلاحیت کو دیکھ کر اسے بہتر موقع فراہم کرے۔ بالکل، راستے خود بخود کھلتے ہیں۔ یعنی مسئلہ نوکری یا حالات کا نہیں ہے، مسئلہ اس نیت اور یقین کا ہے جس کے ساتھ وہ عمل کیا جا رہا ہے۔
جہاں انسان کھڑا ہے وہیں سے اسے اس حد تک بہترین پرفارم کرنا ہے کہ وہ جگہ اس کی صلاحیت کے لیے تنگ پڑ جائے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں اس مسلسل اور مؤثر عمل کو برقرار رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مایوسی، تھکاوٹ، باس کا رویہ، معاشی دباؤ، یہ سب چیزیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ ایسے میں ذہن کو اس قدر مثبت کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا واحد اور سب سے طاقتور حل شکر گزاری ہے۔ ذہن کو مثبت رکھنے اور کائنات کی اس تخلیقی طاقت سے جڑے رہنے کا اس سے بہتر کوئی سائنسی ہتھیار نہیں ہے۔ شکر گزاری؟ یہاں مجھے تھوڑی حیرانی ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ ہم بچپن سے اخلاقی اور مذہبی کہانیوں میں سنتے آئے ہیں کہ شکر ادا کرنا چاہیے، اسے ایک اچھی عادت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کتاب اسے سیدھا دولت کمانے اور کامیابی کی سائنس کے ساتھ کیسے جوڑ رہی ہے؟ بہت گہرا نقطہ ہے۔ آخر شکریہ ادا کرنے سے کسی کے بینک اکاؤنٹ کے بیلنس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس میں کیا سائنسی منطق ہے؟ دیکھیں، شکر گزاری محض ایک اخلاقی فرض نہیں ہے، بلکہ یہ فزکس اور نفسیات کے ایک بنیادی اصول پر کام کرتی ہے۔ کتاب اسے کائنات کی بنیادی طاقت، جسے فارملیس سبسٹنس یا کائنات کا خام مال کہا گیا ہے، اس کے ساتھ جڑنے کا واحد راستہ بتاتی ہے۔ اچھا، اگر ہم اسے تھوڑا سائنس کی زبان میں سمجھیں تو؟ ہاں، نفسیات کی زبان میں سمجھیں تو انسانی دماغ میں ایک نظام ہوتا ہے جسے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم یا RAS کہا جاتا ہے۔ RAS؟ جی، یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو معلومات کو فلٹر کرتا ہے۔ تو جب کوئی انسان شکر گزاری کو اپناتا ہے نا، تو وہ اپنے دماغ کو یہ ہدایت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں موجود فراوانی، موقعوں اور اچھائیوں پر توجہ مرکوز کرے۔ یعنی وہ اپنے دماغ کے ریڈار کو تبدیل کر لیتا ہے؟ بالکل، شکر گزاری دماغ کو اس فریکوینسی پر سیٹ کر دیتی ہے جہاں اسے ہر طرف مواقع نظر آنے لگتے ہیں۔ جب پورے دل سے شکر ادا کیا جاتا ہے تو وہ شعور کا ایک گہرا ایکشن ہوتا ہے۔ اور اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کائنات کا یا انسانی نفسیات کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن پر شکر کیا جا سکے۔ واہ، یہ تو ایک زبردست سائیکل ہے۔ اور جو لوگ ہر وقت گلا شکوہ کرتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ واقعی اپنے لیے راستے بند کر رہے ہوتے ہیں؟ 100% ایسا ہی ہے۔ جو شکر گزار نہیں ہوتے نا، ان کا دماغ اسی پرانی مسابقتی اور منفی سوچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب توجہ ہمیشہ اس بات پر رہے گی کہ کیا چیز کم ہے، حکومت کتنی خراب ہے، باس کتنا ظالم ہے یا معیشت کتنی تباہ ہو چکی ہے، تو وہ دماغی فلٹر ان تمام مواقعوں کو اندھا کر دے گا جو ترقی کا باعث بن سکتے ہیں۔ صحیح۔ شکر کرنے سے انسان کا دھیان کمی یا فقدان پر نہیں رہتا، بلکہ اس کا یقین اس بات پر مضبوط ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ہر کسی کے لیے بہت کچھ موجود ہے، اور یہی یقین اسے مزید اور بہتر عمل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے نا، کہ شکریہ کرنا محض ایک بری عادت نہیں ہے، بلکہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر خود کو دولت مندی اور کامیابی کے راستے سے ہٹانے کا ایک عمل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ذہنیت تخلیقی ہو گئی، یقین بھی پختہ ہو گیا، اور شکر گزاری نے دماغ کے فلٹرز بھی درست کر دیے۔ لیکن روزمرہ کی کارکردگی کا کیا؟ دن کے 24 گھنٹوں کو آگے بڑھنے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے؟ اکثر لوگ سارا دن بہت مصروف رہتے ہیں، تھک کر چور ہو جاتے ہیں، لیکن مہینے کے آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، اور کتاب اس کا بہت سیدھا سا حل پیش کرتی ہے۔ زور اس بات پر نہیں ہے کہ کاموں کی مقدار کتنی ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ کام کا مؤثر ہونا یا اس کی ایفیشنسی کتنی ہے۔ یعنی کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی؟ بالکل۔ کیا دن میں 50 بے مقصد اور غیر منظم کام کرنے سے یہ بہتر نہیں کہ صرف 5 ایسے کام کیے جائیں جو مکمل توجہ، یقین اور بہترین صلاحیت کے ساتھ کیے گئے ہوں؟ تو اس مؤثر ہونے یا ایفیشنسی کو روزمرہ کی مثال سے کیسے سمجھا جائے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر کام میں 100% پرفیکشن لائی جائے؟ پرفیکشن سے زیادہ نا، یہ نیت اور توجہ کا معاملہ ہے۔ ہر کام جو انسان کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ بذات خود ایک کامیابی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ کوئی دفتر میں بیٹھ کر کسی ناراض کلائنٹ کی ای میل کا جواب لکھ رہا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کچھ بھی لکھ کر بھیج دیا جائے، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔
ہاں، اور یہ ایک غیر مؤثر عمل ہے جو دراصل ایک ناکامی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ای میل کو پوری توجہ سے پڑھا جائے، کلائنٹ کے مسئلے کو سمجھا جائے اور ایک ایسا جواب تحریر کیا جائے جو نہ صرف مسئلہ حل کرے بلکہ اس کلائنٹ کو یہ احساس دلائے کہ اس کی قدر کی گئی ہے۔ یہ ایک مؤثر عمل ہے۔ بالکل، اور یہ ایک چھوٹی سی کامیابی ہے۔ اگر زندگی ایسے مؤثر کاموں اور چھوٹی کامیابیوں سے بھر جائے گی تو پوری زندگی کا کامیاب ہونا ایک یقینی نتیجہ بن جائے گا۔ مطلب اپنے ہر قدم اور ہر عمل کے معیار کو اس قدر بلند کر دیا جائے کہ ناکامی کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ اور اسی بات سے جڑا ہوا ایک اور انتہائی شاندار اصول اس کتاب میں موجود ہے۔ جی، جسے امپریشن آف انکریز یا اضافے کا تاثر کہا گیا ہے۔ ہاں بالکل، یہ ایک ایسا تصور ہے جو ظاہراً بہت سادہ لگتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ اس کی کیا سائنس ہے؟ دیکھیں، یہ اصول براہ راست انسانی نفسیات کی سب سے بنیادی اور گہری ضرورت کو چھوتا ہے۔ اس دنیا کا ہر انسان اور درحقیقت کائنات کی ہر چیز آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ صحیح۔ زندگی کا مقصد ہی اپنے آپ میں اور اپنے تجربات میں اضافہ کرنا ہے۔ اضافے کے تاثر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس سے بھی ملے، جس سے بھی کوئی لین دین کرے، سامنے والے کو یہ احساس منتقل ہونا چاہیے کہ اس کی ملاقات کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے۔ تو کیا یہ صرف بڑے کاروباری حضرات یا بڑی کمپنیوں کے لیے ہے جو لاکھوں کی سروسز فراہم کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ اصول زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے۔ کتاب اس کی ایک بہت ہی خوبصورت اور چھوٹی سی مثال دیتی ہے۔ وہ کون سی؟ کہ اگر کوئی شخص کسی چھوٹے بچے کو ایک معمولی سی میٹھی گولی یا ٹافی بھی بیچ رہا ہے نا، تو اس چھوٹے سے معاملے میں بھی اس بچے کو یہ تاثر ملنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہے، اسے خوشی ملی ہے۔ واہ! جب انسان کے رویے، اس کی گفتگو اور اس کے ہر عمل سے یہ جھلکتا ہے کہ وہ خود بھی ترقی کے راستے پر گامزن ہے اور جو بھی اس سے جڑے گا وہ بھی ترقی کرے گا، تو لوگ غیر شعوری طور پر اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان اسی کے پاس جانا چاہتا ہے جو اسے زندگی کی حرارت اور اضافے کا احساس دلائے۔ کوئی بھی ایسے شخص کے قریب نہیں جانا چاہتا جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرے۔ بالکل۔ جو یہ احساس دلائے کہ وسائل کم ہو رہے ہیں اور دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ امپریشن آف انکریز دراصل کاروبار اور کامیابی کی سب سے بڑی مغناطیسی طاقت ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں تخلیقی سوچ، شکر گزاری، مؤثر عمل اور اضافے کا تاثر مل کر ایک ایسا ناقابل تسخیر مجموعہ بن جاتے ہیں جسے کوئی حالات، کوئی معیشت نہیں روک سکتی۔ بالکل صحیح کہا۔ جب کوئی انسان ان اصولوں پر سچے دل سے عمل کرتا ہے نا، تو دولت اور کامیابی کا اس کی طرف آنا اسی طرح ایک قدرتی اور سائنسی حقیقت بن جاتا ہے جس طرح کشش ثقل کا قانون ہر حال میں کام کرتا ہے۔ زبردست۔ اگر ہم آج کی اس پوری اور گہری گفتگو کو سمیٹیں تو ہمارے سامنے عمل کرنے کا ایک انتہائی واضح نقشہ ابھرتا ہے۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے اس بات کو کھرچ کر نکال پھینکنا ہے کہ کامیابی کے لیے کسی کو گرانا یا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ مسابقت کی جگہ تخلیق کو دینی ہے۔ دوسرا اہم ترین اصول یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے دیے گئے پیسوں کی کیش ویلیو سے کئی بڑھ کر یوز ویلیو فراہم کرنی ہے۔ تیسرا، مستقبل کے سہانے خوابوں اور خیالی پلاؤ سے نکل کر آج اور ابھی اسی موجودہ مقام پر اس خاص طریقے اور یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چوتھا، دماغ کے فلٹرز کو درست رکھنے کے لیے شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اور پانچواں، ہر ملنے والے کو اضافے اور ترقی کا احساس دلانا ہے۔ یہ دہرانا بھی اتنا ہی اہم ہے نا کہ اس پوری بحث اور اس کتاب کا مقصد محض علم میں اضافہ کرنا یا چند اچھی باتیں سن کر سر ہلا دینا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ علم اس وقت تک بے معنی ہے جب تک اسے صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اپنی عملی زندگی کا حصہ نہ بنایا جائے۔ یہ اصول تبھی کام کریں گے جب انہیں جیا جائے گا۔ یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی اس تحقیقی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کریں جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی۔ اکثر یہ شکایت کی جاتی ہے کہ کامیابی کا نقشہ بہت دھندلا ہے۔ لوگ یہ مان کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے موجودہ حالات، ان کا ظالم باس، ان کا خاندانی پس منظر یا ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت ان کی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو حالات ملے ہیں وہ بس خلاف سازش ہیں،
لیکن ان سائنسی اصولوں پر گہرائی سے غور کرنے کے بعد سننے والوں کے ذہن میں ایک بہت ہی مختلف اور شاید چبھتا ہوا سوال ابھر سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ تمام رکاوٹیں اس بیرونی دنیا میں موجود ہی نہ ہوں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ رکاوٹیں دراصل ہمارے اپنے روزمرہ کے غیر مؤثر اعمال، شکر گزاری کی شدید کمی اور ہر وقت دوسروں سے مقابلہ کرنے والی اس بیمار مسابقتی سوچ کے اندر چھپی ہوں؟ بہت گہری بات ہے۔ کیا واقعی ہمارا نقشہ دھندلا ہے، یا پھر ہم دنیا کو دیکھنے کے لیے جو اینک استعمال کر رہے ہیں اس پر حسد، مسابقت اور بے یقینی کی گرد جم چکی ہے؟ وہ موجودہ برا وقت جس کا اکثر شکوہ کیا جاتا ہے، یا وہ چھوٹی اور بورنگ نوکری جس سے بیزاری ہوتی ہے، وہی تو عظیم کامیابی کی سب سے پہلی اور ٹھوس اینٹ بن سکتی ہے۔ بالکل بن سکتی ہے۔ اگر آج اور ابھی سے ان حالات کو شکوے کی بجائے تخلیق، شکر گزاری اور اضافے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا جائے تو کیا پوری کائنات کی طاقتیں حق میں کھڑی نہیں ہو جائیں گی؟ یقیناً ہو جائیں گی۔ یہ وہ سوال ہے جو اس دھندلے نقشے کو ہمیشہ کے لیے واضح کر سکتا ہے۔ جو لوگ بھی سن رہے ہیں اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے۔